میں نے کہا نا کہ اس تاریخ میں دو بندے ہیں صحابہ کے بعد، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے، اور ایک شیخ الہند ہے، ان کی عمر بھی 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے۔ ان نے دو کام ایسے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی مشکل سے شاید کوئی شریک ہو۔ ایک، کتب کا ذخیرہ دیا، ہر مسئلے پر کتاب، یہ مسئلہ، یہ دین کی بات، یہ دین کی بات لکھ کے امت کو باقاعدہ مدون کر کے دین لکھوایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو صحابہ سے پڑھا تھا، صحابہ سے سمجھا تھا۔ دوسرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاگردوں کی کھیپ تیار کر کے دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام سے پڑھا، اپنے ان شاگردوں تک باتیں پہنچائی ہیں، عرب، عجم، فارس، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ان سے پڑھنے آتے، اور ان کے شاگرد باقاعدہ دنیا میں جا کر دین پھیلاتے۔ تو یہ دو کام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، اور اس میں اور کوئی امام شریک نہیں ہے۔ اسی طرح انہی کے متبعین میں شیخ الہند ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے وہ معاملات دیے ہیں، یقین مانے عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح اپنے شاگرد بھی تیار کیے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح انہوں نے کتابیں بھی لکھوائی ہیں، قرآن کریم کے ترجمے سے لے کر احادیث پاک کی تشریح تک۔ میں آگے آپ کو تفصیل میں عرض کرتا ہوں، ایک ایک چیز حضرت شیخ الہند نے لکھوائی ہے۔ تو یہ ہے شیخ الہند محمود الحسن، ایک آزادی کا ستارہ۔ اچھا، اس بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا، عبادت میں بھی شیخ الہند رحمہ اللہ کا اس طرح کارنامہ تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو عبادت کرتے ہوئے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، تو سلام پھیرا تو یہ نہیں کہا کہ اب نماز نہیں پڑھوں گا، کہنے لگے یہ بھی سنت کی موافقت ہو گئی۔ حدیث پاک میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول لمبی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، تکلیف آ جاتی، یعنی اس تکلیف کو بھی سنت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ہو گیا تو چلو آج کے بعد میں نے یہ عبادت بھی نہیں کرنی۔